جارحیت کا بھرپور جواب، ایران کے امریکی اڈوں اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائل اور خود کش ڈرون سے جوابی حملے۔ امریکہ کے 5 فوجی اڈوں، ڈرون تنصیبات، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے وسط، جنوب اور شمال میں خلیج حیفا، کیریت شمونا، تل ابیب، بائر شیوا، دیمونا، الخرج، جفید، وکٹوریا اور دیگر مقامات پر میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں کی 27ویں لہر میں امریکہ اور اسرائیلی پائلٹوں کی کمین گاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شارجہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے عمارت پر ایرانی ڈرون حملہ۔ دبئی پورٹ پر ایرانی حملے میں آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایک اور دفاعی کارروائی کے دوران ملبہ گرنے سے گھر میں آگ لگ گئی، 4 افراد زخمی۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ حملے۔ ملٹری ہیڈ کوارٹرز، پولیس اسٹیشنز پر بمباری۔ تہران، شیراز، قم اور کراج میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ تبریز میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ صوبہ البرز میں بجلی کا گرڈ اسٹیشن متاثر۔ کراج اور تہران کے کچھ علاقوں میں بجلی معطل۔ IAEA کی جنداب میں جوہری پلانٹ پر حملے میں نقصان کی تصدیق۔ اسرائیلی حملوں میں شدید زخمی نیوی کمانڈر علی رضا شہید۔ ایران میں شہداء کی تعداد 276 ہو گئی، 216 بچے، 250 طلبہ و اساتذہ بھی شامل۔ امریکہ اور اسرائیل نے ننھے خواب روند ڈالے۔ ایران پر حملوں میں سینکڑوں بچے شہید۔ ہلال احمر، ایران کی جاری ویڈیو نے دل چیر دیے۔ ملبے پر بکھری گڑیا، خون میں لتھڑے کھلونے دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار۔ پاکستان کے ذریعے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے ہائی ویلیو اہداف تباہ کر دیے، جلد معاہدہ ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے معاہدے کے لیے پر امید۔ ایک بار پھر دھمکیاں بھی دے ڈالیں، کہا ایران میں رجیم چینج ہو گیا، ہم نئے گروپ سے بات کر رہے ہیں، معاہدہ نہیں ہوتا تو امریکہ ایران کے بجلی بنانے والے پلانٹ تباہ کر دے گا۔ ابنائے ہرمز نہ کھولنے پر تیل کے کنواں اور پانی صاف کرنے والے ایرانی مراکز پر بھی بمباری کریں گے، خارج جزیرہ برباد کر دیں گے۔ میرا پسندیدہ آپشن ایرانی تیل پر قبضہ کرنا ہے۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں بولے، لگتا ہے مشتبہ خامنہئی شدید زخمی اور بری حالت میں ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر تعاون کے لیے تیار ہیں یا نہیں، ایک ہفتے بعد بتاؤں گا۔ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی، پیغامات ثالثوں کے ذریعے پہنچائے گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے پھر واضح کر دیا، کہا ایران کو بھیجی گئی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے زیادہ تھیں، خوش آئند ہے کہ علاقائی ممالک امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین تنازع کو امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ سے جوڑنا تباہ کن غلط فہمی ہے۔ ایران نے فوجی آپشن کے بعد بھی ابنائے ہرمز بند رکھنے کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دھمکی، کہا ایران جنگ کے اختتام پر ابنائے ہرمز کو ہر صورت میں کھولا جائے، چاہے ایران کی رضامندی شامل ہو یا نہ ہو۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ میں سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں، ثالثوں کے ذریعے پیغامات اور بات چیت جاری ہے۔ ایران پڑوسی ممالک کو بلا وجہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ مشرق وسطی کشیدگی کفایت شعاری ایندھن بچت مہم۔ صدر اعظم علی زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر میں سیاسی و عسکری قیادت کا اہم اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چاروں وزرائے اعلیٰ، GB اور آزاد کشمیر کی قیادت کی بھی شرکت۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر مشاورت۔ تیل و گیس کی سپلائی اور توانائی کے بڑھتے اخراجات پر قابو پانے کے لیے قومی حکمت عملی تیار۔ صدر کی عوام پر بڑھتی قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی ہدایت۔ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے صوبوں کو مربوط اقدامات کا حکم۔ حکام کے اجلاس کو کفایت شعاری مہم سے متعلق بریفنگ۔ ایران امریکہ رابطوں سے بھی آگاہ کیا، بتایا ملک میں ایندھن کا وافر ذخیرہ موجود ہے، سپلائی میں کوئی تعطل نہیں آئے گا۔ غذائی تحفظ اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تمام اسٹیک ہولڈرز کا مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी के साथ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। ईरान और खलीजी ममालिक में जारी कशीदगी और आलमी मईशत पर असरात पर गहरी तशवीश का इज़हार। बुरहान के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीनी मनसब की दावत पर आज बीजिंग जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाली वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुताल्लिक़ चीनी क़यादत को इत्मीनान मिलेंगे। इसहाक़ डार का पाकिस्तान पर मुकम्मल इत्मीनान करने पर ईरान और अमेरिका से इज़हार तशक्कुर। कहा तीनों मेहमान वज़राए ख़ारजा चीन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की हिमायत की है। ईरान जंग हमारी नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने वाज़ेह कर दिया। कहा अपोजिशन के पास जंग के असरात से निपटने का कोई मंसूबा नहीं था। अपोजिशन की नाक़िस अमली मुल्क को बड़ी आफत में डाल सकती थी। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। वज़ीर दिफा मार्गरेटा रोब्लेस की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश की तस्दीक। कहा यह बात शुरू ही से अमरीकी फ़ौज और अफ़वाज पर बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई थी। इसीलिए अमरीकी तैयारों को ना यहाँ अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त है, ना ही ईरान से मुतालिक किसी भी कार्रवाई के लिए हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल होगी। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग को इंतहाई गैर कानूनी और नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दे दिया। मुश्किलें अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कमज़ोर तबके को मज़ीद रिलीफ देने के लिए कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को रिलीफ देने के लिए लाहेमल तैयार। मुल्क में मौजूद ईंधन ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कुर्बानी का आगाज़ हुकूमती अखराजात में कटौती से किया। तरक्याती बजट में कटौती की गई। 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद कर दिया। अवाम के खिलाफ किसी भी फैसले का न हिस्सा बनेंगे, न इसकी हिमायत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का ऐलान। कहा नेशनल और रीजनल क्राइसिस पर खैबर पख्तूनख्वा का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा। लॉकडाउन से मुताल्लिक़ कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। आज सब कमेटी इजलास होगा। मुस्लिम दुनिया बुहरान में पाकिस्तान की तरफ देखती है। OIC को फ़ाल करना होगा। मुल्क में पेट्रोल और डीजल के ज़खायर की सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कामयाना कमेटी का इजलास। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और सप्लाई की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा खाम तेल के ज़खायर 11 दिन के लिए काफ़ी हैं। मज़ीद कार्गो रस्ते में हैं। अप्रैल के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब। ज़राए के मुताबिक बेगुनाह पाकिस्तानी बिलखुसूस कश्मीरी जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, उन्हें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेगी। सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बेशुमार कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद। भारतीय फ़ौज मज़मूम मकासद के लिए मुख्तलिफ जेलों से कैदियों को निकाल कर इकट्ठा करने में मसरूफ़। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक इन बेगुनाह पाकिस्तानियों के साथ भारतीय जेलों में चंद कैद भारतीयों को भी इस घिनौनी साजिश में इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात हैं ताकि ड्रामा बेहतर बनाया जा सके। इन बेगुनाह कैदियों को जल्द ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए गोदी मीडिया और जयशंकर पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल करेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने स्कीम तरतीब दे दी।
متنازع سوشل میڈیا پوسٹ نسیم شاہ قصوروار قرار، کرکٹر کوڈ آف کنڈکٹ اور سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ نسیم شاہ کے سوشل میڈیا ایڈوائزر برطرف، پی سی بی نے بلیک لسٹ کر دیا، کہا پیشہ ورانہ معیار اور معاہدوں کی پابندی یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ نے متنازع ٹویٹ پر معافی مانگ لی۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا، میری سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے میرے اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی تھی۔ پوسٹ میرے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی۔ میں اپنے پلیٹ فارم کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ پلیٹ فارم کے غلط استعمال سے متاثر ہونے والے تمام افراد سے معذرت کرتا ہوں۔ کرکٹ میں جرمانوں کا دن، لاہور قلندرز نے سیکورٹی خلاف ورزی پر شاہین آفریدی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ لاہور قلندرز نے فیصلے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگاہ کر دیا۔ اعلامی کے مطابق واقعے کو بڑھا چڑھا کر اور حقائق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ معاملہ کسی دانستہ خلاف ورزی کے بجائے غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ کارروائی احتساب اور ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، حادثات میں اموات کی تعداد 17 ہو گئی، 56 افراد زخمی، جاں بحق ہونے والوں میں 14 بچے، 2 خواتین بھی شامل۔ ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیہ میں چھت گرنے سے 5 افراد لقمہ اجل بنے۔ شمالی وزیرستان میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 9 افراد جان سے گئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے 11 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بنوں، ایبٹ آباد، بٹگرام اور شمالی وزیرستان کے علاقے متاثر۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان۔ ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کئی علاقوں میں ژالہ باری بھی متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، الرٹ جاری۔ کراچی میں 2 سے 4 اپریل تک بارشیں متوقع ہیں۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش اور جاتی سردی لوٹ آئی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم سرد، کئی مقامات پر درس گر گئے۔ ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ راولپنڈی میں بارش کے باعث نشیب علاقے زیر آب۔ انتظامیہ کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ گلگت بلتستان میں بھی وقفے سے بارش، شہروں پر لینڈ سلائیڈنگ، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ آرام میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گھروں، درختوں اور سڑکوں پر ہر طرف سفیدی پھیل گئی۔ سفید موتیوں کے گرنے کی جادوئی مناظر نے سیاحوں کو خوش کر دیا۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش، سیلاب، 28 افراد جاں بحق۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغانستان کے کئی صوبوں میں جمعرات سے جاری شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بارش، سیلاب، مٹی کے تودے اور بجلی گرنے کے واقعات میں 49 افراد زخمی ہوئے، 100 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے۔ لیاری ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت لیاری کا نقشہ بدل دیں گے۔ عوام سے جو وعدے کیے انہیں پورا کریں گے۔ شہر کی تمام مارکیٹوں کو دوبارہ سے بہترین حالت میں بحال کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا لیاری کا دورہ، مرزا اعظم خان روڈ کا سنگ بنیاد رکھا۔ کہا کراچی والوں کو پانی مل رہا ہے لیکن مخالفین کو کام سے تکلیف ہو رہی ہے۔ مرتضی وہاب کا لیاری والوں سے سڑکیں، پارک سمیت فوڈ اسٹریٹ بنانے کا بھی وعدہ۔ اسلام آباد کے مرگلہ ٹاؤن فارم ہاؤس میں فائرنگ، بزنس مین قتل، نامعلوم مسلح افراد فرار۔ پولیس تحقیقات میں مصروف، فرانزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نقاب پوش ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق فوٹیج میں ملزمان کے ہاتھوں میں کلیشن پروف دیکھی گئی۔ ذاتی دشمنی سمیت تمام محرکات کو مد نظر رکھ کر تفتیش جاری ہے۔
لیڈی ولنگٹن اسپتال لاہور میں ویڈیو بنانے کا واقعہ، محکمہ صحت کا بڑا ایکشن، آپریشن ویڈیو اور غلط انجیکشن پر شو کاز نوٹس جاری، ڈاکٹرز، نرسز اور عملے کے خلاف کارروائی، پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری آفیسر مقرر کر دیے گئے۔ وزیر صحت پنجاب نے کہا ہے کہ طبی اخلاقیات کی سنگین خلاف ورزی کی گئی، ذمہ داران کو 7 دن میں جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ آسٹریلیا کا 14 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کا فیصلہ۔ قانون کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ مقصد کم عمر بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ چین میں خوف اور شوق ایک ساتھ، 280 میٹر گہرائی کے اوپر زپ لائن، چینی حکام نے سیاحوں کے لیے ایڈونچر سے بھرپور نئی دنیا متعارف کرا دی۔ روس کے برفیلے علاقوں میں ہرنوں کی ویکسینیشن اور گنتی کا امتحان، چرواہوں نے برفانی ہرنوں کو ٹیگ اور ویکسین لگانے کا عمل شروع کیا۔ مقصد جانوروں کو مہلک بیماری سے بچانا ہے۔ اور سائنس فکشن فلم پروجیکٹ ہل میری کا باکس آفس پر راز برقرار، فلم نے 2 ہفتوں میں دنیا بھر سے 84 ارب سے زائد کا بزنس کیا۔